حضرات گرامی، دنیا میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ عظمت اور شان والی ذات ہے تو وہ ہے آمینہ کے لال کی ذات۔ سبحان اللہ۔ حضور کی ذات کے بعد پھر دنیا میں سب سے زیادہ عظمت اور شان والی ذات والدین کے اولاد کے لیے ہے۔ والدین کی عظمت اور شان اور مقام کسی سے چھپی نہیں ہے، کسی سے چھپی ہوئی نہیں۔ قرآن میں اللہ کی ذات نے بار بار والدین کی عظمت، شان، رفعت کو بیان فرمایا، اور تقریباً جس جگہ بھی اللہ نے والدین کی عظمت کو بیان کیا، اللہ نے اپنے ساتھ ہی والدین کی عظمت کو بیان کیا۔ پہلا سپارہ رب نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ وبالوالدین احسانا، والدین سے نیکی کرنی ہے۔ 15ویں کی اس پارے کی ایک آیت کا کچھ حصہ میں نے پڑھا، اس میں بھی اللہ نے اپنی ذات کے بعد والدین کی عظمت کی۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور عبادت کے بعد اگر کوئی اچھا عمل ہے تو وہ فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنی۔ 21واں پارہ انشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ، رب فرماتا ہے میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ میرے بھائی، مقصد کیا ہے؟ بار بار ایک چیز کو جب بیان کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی بار بار بات کی جا رہی ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، بڑا خاص ہے۔ تو والدین یہ اولاد کے لیے بڑے خاص ہوا کرتے ہیں۔ ماں کی عظمت کو دیکھ لیں یا باپ کا مقام دیکھ لیں، ماں ہے تو دنیا کے اندر لجپال آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے۔ صحابہ کرام تشریف فرما، لجپال آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، تم میں سے کوئی چاہتا ہے جنت کا درمیانی دروازہ چومنا؟ فرمایا جو والد ہے اوسط ابواب، فرمایا وہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ یہ ماں جس کے پاؤں تلے جنت، باپ جو جنت کا درمیانی دروازہ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، اللہ کی ذات نے پورے قرآن پاک کے اندر کسی مقام پہ صرف ماں کی بات نہیں کی، جہاں بھی بات کی ہے والدین کی بات کی، ماں اور باپ دونوں۔ اگر رب یہ فرما رہا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، یہاں بھی دونوں کی بات ہے، ایک کی بات نہیں۔ دنیا میں کوئی بھی اڑتا ہے وہ جناب ماں کی بات تو کہتا ہے، اور بیودا کی قصور ہے بھائی۔ ماں اگر گھر کے اندر چولہے کے سامنے جلتی ہے تو باپ بھی تو سارا دن جناب دھوپ میں کما کے لاتا ہے، وہ دھوپ میں نہیں چلتی۔ ماں اگر گھر سنبھالتی ہے تو باپ کیا وہ گھر کو چلانے کے لیے محنت نہیں کرتا؟ اگر گھر کے اندر ماں بچوں کا خیال کرتی ہے تو باپ بھی جناب ان کے لیے رزق کما کے لاتا ہے ان بچوں کے لیے۔ تو میرے بھائی، اس لیے اکیلی ماں کی عظمت نہیں ہے، باپ کا۔ اور پھر دوسری بات سنیے، یہ والدین جو ہیں ان کے سامنے اولاد ہو، اولاد کے لیے 3 درجے ماں کے ہیں۔
ایک درجہ باپ کے لیے ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اولاد جو ہے اس کے لیے یہ نہیں کہ بس تم ماں کو مانو باپ کو پوچھو ہی نہ، نہیں، ماں کی عظمت اپنی جگہ ہے، باپ کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن چھوڑنا کسی کو بھی نہیں ہے۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑو گے تو تکلیف میں ہو، پریشانی کے اندر ہو۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، نمازی نماز کس لیے پڑھتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، سخی سخاوت کرتا ہے رب راضی ہو جائے، حاجی حج کرتا ہے رب راضی ہو جائے، نمازی نماز پڑھتا ہے رب راضی ہو جائے۔ المختصر کے دنیا میں ہر بندہ ہر نیک عمل اس لیے کرتا ہے میرا رب راضی ہو جائے۔ لجپال آقا نے فرمایا نسخہ میں بتا دیتا ہوں، عمل تم کر لو رب راضی ہو جائے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پنجابی چ تقریر میں کر سکنا لیکن میں ویسے ذرا اردو چ، لیکن تسی بالکل ٹھلے بیٹھے محبت نہ بولو سبحان اللہ، کیونکہ سبحان اللہ کہنے دے نال فائدہ گا۔ لجپال آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا اللہ رب کائنات اسے ایک اس کے لیے جنت کے اندر درخت لگا دیتا ہے، اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 90 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہم ایصال ثواب کی محفل میں بیٹھے ہیں، ہم بولیں گے ہمیں بھی فائدہ ہوگا، ہمارے مرحوم کو قبر میں فائدہ ہوگا، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ عمل میں بتاتا ہوں کر تم لینا رب راضی ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور حکم فرمائیے۔ حضور کا فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے میرا رب راضی ہو جائے، فرمایا اپنے گھر میں اپنے والدین کو راضی کر۔ جس نے گھر کے اندر والدین کو ناراض کیا سمجھ لو اس نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جب والد ہو یا والدہ کوئی بھی دنیا سے چلا جائے، ان کی اس وصال کے بعد ہم بڑا اہتمام و انتظام کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے بھی، فائدہ ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، لیکن اس کرنے سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ والدین کی زندگی میں ان کی خدمت کریں۔ جو ہم لوگوں کو بعد میں کھانا کھلا رہے ہیں، پھل کھلا رہے ہیں، اس کا بڑا ثواب ہے، کھلانا چاہیے۔ قرآن بھی کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کھانا کھلاؤ تم لوگوں کو اس کی محبت میں۔ لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ جب والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، ان سے پوچھئے، تھوڑا سا بات پہ غور کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، ہم بھی تھے چھوٹے، آپ بھی تھے چھوٹے چھوٹے بچے، جب والدین کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ماں یا باپ کوئی چیز کھا رہا ہو تو اس وقت کیا ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ چونکہ اسے سمجھ نہیں ہے، نہ سمجھ بچہ ہے، ابے کو شے کھو لئی، ماں کو شے کھو لئی، یا ماں یا باپ کھا رہا ہے اس سے مانگ لی، امیاں تو میں کھانی ہے، ابو تو میں کھانی ہے۔ اگر ماں یا باپ اس کے منہ میں بھی لقمہ ہو اولاد مانگ لے تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے منہ سے نکال کے بھی اپنی بچے کو، اپنی بیٹی کو کھلا دیتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے نا، ہم بھی اولاد والے ہیں، ہوتا ہے ایسے۔ تو میرے بھائی اگر کبھی دل کرے ماں باپ کا تو پھر یہ بھی کر لیتے ہیں، اپنی اولاد کو پوچھ لیتے ہیں کیا کھانا ہے، آج کیا پکائیں، آج کیا لے کے آئیں، کیا کھلائیں، ایسے پوچھ لیتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ عمل نہیں کیا، ہم اس بات پہ غور کریں، کبھی ہم نے یہ عمل نہیں کیا، ہم بھی یہ عمل کریں۔ میرے حال نہیں ویکھنا ٹائم جدو ہو جائے لنگر لے ہونا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کبھی ہم نے یہ عمل نہیں کیا، ہم اپنی اولاد کو تو پوچھ لیتے ہیں کہ بیٹا آج گھر میں کیا پکائیں، آپ نے کیا کھانا ہے۔ آج کل دا دور شوہر میں پیزے برگراں دا جناب، اولاد کہتے ہیں میرا بیٹا بیٹھا ہے، یہ اکثر کہہ دیتا ہے میں جی کھانا ہے۔ اچھا جب اولاد پھر والدین سے یہ بات کہتی ہے نا
اس کا کہتا ہے سب کچھ بھی اجڑ جائے نا یار میری اولاد راضی رہنی چاہیے. اپا یہ شان سان پوچھو انہاں دے والد ہون فوت ہوئے نے اپا یکبر شان پوچھو ہاں جی سارا پوچھو یار یہ بات ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا یار ہم اپنی اولاد کو تو یہ سارا کچھ کرتے ہیں کبھی اولاد جوان ہو کے اپنے والدین سے کہے اپنے والدین سے کہے ابا جی آپ بوڑھے ہو گئے آپ نے کیا کھانا ہے آپ کا کیا دل کرتا ہے ہم آپ کے لیے کیا لے کے آئیں کیا پکائیں کیا کھلائیں آپ کو خدا کی قسم اگر میرا وجدان کہتا ہے اگر جوان اولاد اپنے باپ سے یہ بات کرے ابا جی آج کی کھانا ہے دسو وہ پکائیے وہ لے آئیے وہ کھوائیے اگر ایک گل باپ یا ماں اولاد کہے نا خدا دی قسم میں کہنا کہ والدین دے ٹھڈوں جویں سیانے کہندے نا دعا نکل دی ہے نکل آنی ہے تے جدوں نکل آئی نا تو خدا دی قسم بیڑا پار ہو جائے. تو اس لیے میرے بھائی ہم اس بات پہ غور کریں یہ والدین جو ہے یہ ایسا سایہ ہے کہ یہ انسان کو ان کی زندگی میں تو ملتا ہے لیکن بعد میں کچھ نہیں ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جس نے پیار کی نگاہ سے اپنی ماں یا اپنے باپ کا چہرہ ایک بار دیکھا اللہ مقبول حج کا ثواب عطا ایس دور چ حج کرن جائیے نا 15 تو 20 لاکھ روپیہ خرچہ ہو جاتا ہے کوئی بندہ گارنٹی نہیں دے سکتا میں جڑا حج کر گیا قبول ہو گیا لیکن اے قبول ہے ماں باپ دی زیارت والا جڑا عمل ہے نا اے قبول ہی قبول ہے اگر کوئی نہ منے ایمان تو فارغ ہے لیکن اس دور کے اندر ہم روزانہ ایک دن کے اندر 100 مرتبہ کیا 1000 مرتبہ بھی یہ حج مقبول کر سکتے ہیں. اپنے گھر کے اندر اپنے والدین کی خدمت کریں ان کی زیارت کریں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی رحمت کا صدقہ ہمارے محترم بھائی مقصود منظور صاحب برادران کے والد گرامی کی مغفرت فرمائے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقدم اور ہمارے محترم بھائی ایشان صاحب ان کے والد اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے. آمین ثم آمین.